السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ یہ پچھلے 2-3 مہینے سے جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کوئی میرے خیال میں پہلی دفعہ ذرا واضح کس پالیسی سامنے آئی ہے تھوڑی سی۔ اوورال تو پچھلی 2 یا 3 دہائیوں میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات، TTP کے ساتھ، کبھی افغان طالبان کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے، اس کے حوالے سے کنفیوژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس اعلان کے بعد ایک پروگرام میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا اور وہاں پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا تھا کہ کیونکہ یہ ترجمان بھی ایک اتھینٹک یا کہہ لیں اناؤنس کیے ہوئے باقاعدہ ان ترجمانوں میں سے ہیں ISPR کی طرف سے یا فوج کی طرف سے، جو کہ موقف دیتے ہیں۔ جب یہ دیکھنا شروع کیا یہ پروگرام، تو اس میں یہ تھا کہ یہ واضح پالیسی کنفیوژن کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے حوالے سے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے حوالے سے، ان کا ٹرائل کرنے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ واضح طور پر سامنے لے کے آئیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ پروگرام ختم ہوا تو یہ کنفیوژن جو تھی وہ ختم ہونے کی بجائے دیکھنے والوں کے ذہن میں بڑھ گئی۔ ان کے دماغ میں یہی سوال آیا کہ یہ تو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پالیسی اصل میں ہے کیا۔ میں تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے جب شہزاد اقبال صاحب اس کے اینکر تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا کیوں مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، اب کیوں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نئی افغان پالیسی ہے، انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، اور تو پہلے تو سارے یہ سمجھ رہے تھے ایک سکے کے 2 رخ ہیں، لیکن وہاں پہ وہ دوسرا گروپ ہے، بلا بلا جو بھی انہوں نے کہا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریکویسٹ جو ہے، جنرل صاحب نے یہ کہا کہ یہ ریکویسٹ جو ہے تحریک طالبان کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا، آگے جا کے انہوں نے جس وقت یہ کہا کہ جن کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں وہی اس چیز کے حقدار ہیں، ان کو معاف کریں نہ کریں، اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس بھی حق نہیں ہے۔ APS کے بہت سے لوگ کیفر کردار تک پہنچ گئے، اسٹیٹ کے پاس بھی حق نہیں ہے۔ اب وہ یہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے، تو آپ یہ ان کے جو بیان ہے، ان کی جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے یا جو انہوں نے کچھ کہا وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آگے جا کے انہوں نے کہا کہ APS کے بہت سے لوگ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو جہنم واصل ہو چکے ہیں اور کون لوگ ہیں جن سے بات نہیں ہوگی، یہ بھی بتانا اس کے والے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو راہ کے ساتھ مل کر CIA کے ساتھ مل کر ہمارا خون کر رہے تھے، APS جیسے گھنونے جرم میں ملوث تھے، میرا نہیں خیال ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے اور عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا بیان کہ جن کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں، اس چیز کے حقدار وہی ہیں کہ ان کو معاف کریں نہ کریں، اسٹیٹ آف پاکستان، یہ اسی طرح ہے کہ ان کو ہتھیار پھینکنے ہوں گے اور عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے۔ آگے جا کے سوال اسی بنیاد پر بھٹکے ہوئے انہوں نے سوال کیا اینکر نے کہ بھٹکے ہوئے جو مطلب ہتھیار پھینکیں گے، اس بنیاد پر کیا ہم کافی بار ان سے مذاکرات نہیں کر سکے، چونکہ نیک محمد صاحب، بیت اللہ محسود یا حکیم اللہ محسود TTP کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کی جائے۔ جنرل صاحب پہلے فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا حق ہے، اسٹیٹ آف پاکستان بھی وہ نہیں کر سکتی۔ دوسری جگہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے، جنہوں نے APS جیسے گنونے جرم کیا ہے ان کو ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے۔ آگے جا کے جو پہلی کلٹی ماری انہوں نے، ان کی طرف سے معافی تلافی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ نیگیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کی جائے پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے، پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے، یہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ شروع میں 2 بیان آپ کو سنا دیے، ان کا واضح موقف تھا، لیکن آگے جا کے خود کہتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے معافی تلافی کی باتیں ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ نیگیٹیوٹی کی جائے بلکہ پازیٹیوٹی دیکھنی چاہیے، مجھے مثبت پہلو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے طالبان کے تمام لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے حملے کیے، جو گھنونے، پھر ان کا جواب، جو گھنونے جرم میں ملوث ہیں، بچوں کو شہید کیا، میں نے ہتھیار ان کو معافی دے دی جائے، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو معافی دی جائے۔ کہتے پھر بھی انہوں نے دوبارہ وہ کہا، اوپر انہوں نے پازیٹیوٹی کی بات کی جائے کہ معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے، خود پازیٹیوٹی کی بات کر کے خود نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئے اپنے موقف کے حساب سے۔ کیسے
کہا جی سوال دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے طالبان کے تمام لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے حملے کیے؟ تو وہ کہتے ہیں جو گھنونے جرم میں ملوث ہیں، بچوں کو شہید کیا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو معافی دی جائے۔ خود ہی اب یہ بات کر دی انہوں نے۔ اچھا آگے جا کے وہ کہتے ہیں ہم اپنی عوام کو کنفیوز کرتے آئے ہیں۔ سوال ہے، یہ سوال پوچھا اینکر نے، ہم اپنی عوام کو کنفیوز کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے گڈ طالبان بیڈ طالبان، پھر کہتے ہیں نہیں لڑائی نہیں کریں۔ آگے ان کا جواب ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان میں ہے اس میں کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، یہ امریکہ نے کنفیوژن مچائی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان بولے کتے کی طرح چھوڑ دیے گئے ہیں ہمارے اوپر، سی آئی اے نے راہ نے یہ بیڈ طالبان تھے، یہ امریکہ نے پھیلایا تھا کنفیوژن۔ یہ اس کے اوپر بھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کس نے کنفیوژن پھیلایا تھا، مشرف صاحب کے حوالے سے لے کے جس وقت یہاں پہ ساؤتھ یا نارتھ وزیرستان میں باقاعدہ جرنیل جا کے ان سے معاہدے کر رہے تھے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پہ میں صرف اسی کو سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے جو کمیٹی بنی تھی اس میں افغان طالبان نہیں تھے، ٹی ٹی پی کی ہی بات کر رہے تھے۔ سوال ہوا نا، انہوں نے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے نا، ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ تو بیڈ ہے، وہ بولے کتے اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا انہوں نے۔ تو شہزاد اقبال نے سوال کیا کہ پہلے جو کمیٹی بنی تھی اس میں افغان طالبان نہیں تھے، ٹی ٹی پی کی ہی بات کر رہے تھے، اس وقت بھی گڈ اور بیڈ کی تفریق تھی۔ یہ واقعی جب کمیٹی بنی تھی تو وہ انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ وہ حالت کمزوری میں ہے اس وقت، راہ نہیں ہے اس وقت، اور اس کے پیچھے سی آئی اے بھی نہیں ہے۔ وہ حالت تو کمزوری میں نہیں ہے۔ آگے سے پھر انہوں نے کہا اینکر نے، وہ افغانستان میں حکومت قائم ہے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ جی نہیں، اس چیز کو میں پہلے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اب وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ دوبارہ وہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہیں۔ انہوں نے سیز فائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کسی قسم کے لوگوں کو معافی دی جائے۔ سوال پھر وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کے، پھر سوال پوچھا گیا کہ کس قسم کے لوگوں کو معافی دی جائے؟ جواب، ان لوگوں کو معافی دی جا سکتی ہے جو مس گائیڈ ہیں، پیسے کے لالچ میں پلاننگ میں شامل نہیں ہیں، مطلب پیسے کے لالچ میں مس گائیڈڈ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں۔ آگے جنرل صاحب کیا کہتے ہیں، دہشت گرد جو بڑے تھے دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو معافی نہیں ملے گی، یعنی جو فل فوجیوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، معاف کیا جا سکتا ہے، فل فوجیوں کو معاف، سولجرز کو معاف کیا جا سکتا، کمان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی لیڈرشپ اوپر جو اس کے ہے کسی بھی۔ اچھا، اب انہوں نے پھر جب سوال کیا تو جنرل صاحب اس وقت تک کافی سیخ پا بھی ہو چکے تھے، بار بار انٹرپشن کی وجہ سے وہ نظر آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کر رہے، تو انہوں نے اپنا دھونس کے ذریعے بھی اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں تو جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کام ہی بند کر دیا، کہ بات ہی ختم کر دی۔ یہ کہہ کے کہ کسی بھی انسان کی جان لی ہو، سوال، کسی بھی انسان کی جان لی ہو، سولجر ہو، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ جواب، ہاں، دو آپشن ہے، آپ ان کو معاف نہ کریں اور اگلے 100 سال لڑتے رہیں، یہ سن لیں، اور دوسرا، یا ان کو معاف کر کے ملک میں امن قائم کر لیں۔ تو یہی بات اگر شروع میں کہہ دیتے، پہلے وہ گھنونے جرم اسٹیٹ بھی معاف نہیں کر سکتی، وہ تو وہ معاف کریں گے، جنہوں نے وہ کیا وہ بھی نہیں ہو سکتا، اینڈ پہ جا کے اپنی تمام باتوں سے کلٹی مارتے ہوئے سائڈ پہ جنرل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہاں، دو آپشن ہیں، آپ ان کو معاف نہ کریں اور اگلے 100 سال لڑتے رہیں۔ یہ بڑی ناخوشگواری سے انہوں نے کہا لڑتے رہیں خراب، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کا یا ان کو معاف کر کے ملک میں امن قائم کر لیں۔ ٹھیک ہے، مرضی آپ کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ نے اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ پھر ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے کہیں کہ ٹرائل کریں آگے جا کے، کہ وہ مارنے کی جب بات کر رہے تھے ان سے کہیں کہ ٹرائل کر لیں گے۔ جواب، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، آپ کو اور مجھے کیا پتا۔ یہ ترجمان صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو اور مجھے کیا پتا، صحافی کو تو ہو سکتا نہ بھی پتا ہو، تو جو کچھ پتا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جتنی کنفیوژن تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، اور جو کچھ نہیں پتا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور کہاں کہاں پہ اپنی بات کو نگیٹ کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔